بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یتیم ہو گیا ہے عدل کا جہاں، زمانہ پھر سے عمر بن خطاب چاہتا ہے۔ چاہتوں کا قحط ہے اس بے وفا دنیا میں، مبارک ہوں وہ جنہیں دل سے کسی نے چاہا۔ کچھ لوگ آپ سے زیادہ خوبصورت ہوں گے، کچھ آپ سے زیادہ سمجھدار ہوں گے، کچھ آپ سے زیادہ جوان اور صحت مند ہوں گے، لیکن وہ سب آپ جیسے نہیں ہوں گے۔ آپ ہیں، آپ خود ہیں، آپ کا کوئی نعم البدل نہیں ہے۔ اپنی قدر کیجیے۔ قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جہنم منکم اجمعین۔ ترجمہ: اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، تو یہاں سے ذلیل و مردود ہو کر نکل جا، بے شک ان میں سے جو تیری پیروی کرے گا میں تم سے اور ان سب سے جہنم کو بھر دوں گا۔ یہ محض ایک تصویر نہیں ہے، ذرا سوچیں۔ طاقتور قوتیں جو دوسروں کے وسائل لوٹتی ہیں، اور بے شعور لوگ جو وسائل کے مالک ہیں۔ ہمارے زخم کبھی مکمل طور پر نہیں بھرتے، بس اتنا ہوتا ہے کہ ہم ان کے ساتھ جینا سیکھ لیتے ہیں۔ اے عزت دینے والے رب، ہمیں ان لوگوں کے شر سے بچا جو ہماری اچھائیاں تو چھپا لیں لیکن ہماری برائیاں پھیلا دیں۔ زندگی میں ہر موقع کا بھرپور فائدہ اٹھاؤ، مگر کبھی کسی کے جذبات اور اعتماد کا فائدہ نہ اٹھانا، کیونکہ موقع دوبارہ آ سکتا ہے، مگر بھروسہ ایک بار ٹوٹ جائے تو پھر کبھی واپس نہیں آتا۔ علم کا حصول سکھانے والے کی قابلیت سے زیادہ سیکھنے والے کی طلب پر منحصر ہوتا ہے۔ کچھ لوگ ضخیم کتابیں پڑھ کر بھی کچھ نہیں سیکھ پاتے، اور کچھ زمین پر چلتی ہوئی چیونٹی سے بڑے سبق حاصل کر لیتے ہیں۔ حالات سکھا دیتے ہیں باتیں سننا اور سہنا، ورنہ ہر شخص اپنے آپ میں بادشاہ ہوتا ہے۔ وقت کتنا ہی تلخ کیوں نہ ہو، زندگی کی راہیں کتنی ہی تنگ کیوں نہ ہوں، ہر حال میں صبر کرو، اللہ سے مدد طلب کرو، وہی مدد کرنے والا اور وسیلہ بنانے والا ہے، اللہ کے سوا کوئی ہمدرد نہیں ہوتا۔ قبر کی مٹی ہاتھ میں لیے سوچ رہا تھا، لوگ جب مرتے ہیں تو غرور کہاں جاتا ہے؟ زندگی ایک برف کے ٹکڑے کی مانند ہے، جس طرح برف آہستہ آہستہ پگھلتی ہے، اسی طرح زندگی کے دن آہستہ آہستہ پورے ہوتے ہیں۔ زندگی انہی لوگوں کی حسین ہوتی ہے جو ہر حال میں اللہ رب العزت کی رضا پر راضی رہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے ایک دن میں 100 بار سبحان اللہ و بحمدہ کہا، اس کے گناہ مٹا دیے جائیں گے، اگرچہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں۔ روایت کیا ہے مسند احمد نے۔ جب ساری دنیا منہ پھیر لیتی ہے تو اس وقت بھی اللہ آپ کے ساتھ ہوتا ہے۔ جب انسان بے حد تکلیف میں ہوتا ہے اور مسکرا کر یہ کہتا ہے کہ میں نے یہ معاملہ اللہ کے سپرد کیا، تو یقین مانو کہ فرش سے لے کر عرش تک ہر چیز لرز جاتی ہے، اور وہ 7ویں آسمان تک پہنچ جاتی ہے۔ جب معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا جائے تو ظالم بچ نہیں سکتا، وہ معاملہ ایسا حل ہوتا ہے کہ آپ گمان بھی نہیں کر سکتے۔ وہ رحمان اور رحیم تو ہے، مگر کیا تم نے نہیں سنا وہ ذوالجلال بھی ہے۔ زندگی کو خوشگوار بنانے کے لیے ایک چھوٹا سا اصول اپنائیں، روزانہ کچھ اچھا یاد کریں اور کچھ برا بھول جائیں۔ اذ تأذن ربکم لئن شکرتم لأزیدنکم
وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور جب تمہارے پروردگار نے تمہیں آگاہ کر دیا کہ اگر تم شکر گزاری کرو گے تو بے شک میں تمہیں زیادہ دوں گا، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو یقیناً میرا عذاب بہت سخت ہے۔ جب آپ بدترین حالات میں ہوں تو دھیان دیں کہ کون ہے جو اب بھی آپ میں خوبصورتی دیکھتا ہے۔ جب آپ غائب ہوں اور کسی سے ملنا نہ چاہیں تو دھیان دیں کہ کون ہے جو آپ کو تلاش کرتا ہے اور آپ کے قریب رہنا چاہتا ہے۔ جب آپ بجھے ہوئے ہوں تو غور کریں کہ کون ہے جو آپ کی توانائی بحال کرنے کی کوشش کرتا ہے اور آپ کے چہرے پر مسکراہٹ لاتا ہے۔ محبت اسی وقت ظاہر ہوتی ہے جب ہم مشکل اور کمزوری کے لمحات میں ہوں۔ دھوکہ دینے کے 1000 طریقے ہیں۔ سب سے گھٹیا طریقہ محبت اور ہمدردی کا دکھاوا کرنا ہے۔ اکثر مرتبہ نبوت بکریاں چرانے والوں کو ملا کرتی ہے اور مرتبہ ولایت غلاموں اور فقیروں کو عطا کیا گیا ہے۔ جس قدر بندہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکتا ہے اور جس قدر اس کے سامنے عاجزی کرتا ہے اسی قدر اللہ اس کو بلندی عطا کرتا ہے۔ آپ جتنے پرسکون ہوں گے آپ کی سوچ اتنی ہی صاف ہوگی۔ حکمت عملی کے ساتھ آگے بڑھو، جذبات سے نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود پاک کی کثرت کیجیے۔ درود پاک مقصد حیات بن جائے تو زندگی پاکیزہ ہو جاتی ہے۔ زبان سے دل، دل سے روح، روح سے سانس اور سانس سے زندگی معطر اور منور ہو جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص استغفار میں لگا رہے اللہ رب العزت اس کے لیے ہر دشواری سے نکلنے کا راستہ بنا دے گا اور ہر فکر کو ہٹا کر کشادگی فرما دے گا اور اس کو ایسی جگہ سے رزق دے گا جہاں سے اس کو دھیان بھی نہ ہوگا۔ استغفر اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان اطہر ہے، جس شخص پر بیٹیوں کی پرورش کی ذمہ داری آ جائے اور وہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے تو وہ اس کے لیے جہنم سے رکاوٹ بن جاتی ہیں۔ آج کی بات، والدین آپ کی بخشش کا ذریعہ ہیں، ان کی قدر کریں۔ اس دنیا میں سب سے بہترین دوست نماز ہے، جو قبر میں بھی آپ کے ساتھ ہوگی انشاءاللہ العزیز۔ آج کے دور میں 4 رشتہ دار ایک ساتھ تبھی چلتے ہیں جب 5واں کندھے پر ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید میں مضامین اور تنبیہات کے تکرار کا سبب۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ أَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا۔ القرآن۔ اور اسی طرح ہم نے اس آخری وحی کو عربی زبان میں بشکل قرآن اتارا ہے اور ہم نے اس میں عذاب سے ڈرانے کی باتیں بار بار مختلف طریقوں سے بیان کی ہیں تاکہ وہ پرہیزگار بن جائیں یا یہ قرآن ان کے دلوں میں یاد آخرت یا قبول نصیحت کا جذبہ پیدا کر دے۔ مخلص ہونا معنی نہیں رکھتا لوگ اپنے حساب سے چلتے ہیں۔ یہ وقت ایسی بیزار نسل تیار کر رہا ہے جیسے چلتی پھرتی لاشیں ہوں، ایسے بے روح اور اکتائے ہوئے کہ کسی بھی وقت خود کو ختم کر لیں اور رتی برابر بھی فرق نہ پڑے۔ مقام فکر ہے، انسان کو انسان پر رعب جمانے اور انہیں جھٹکی دینے کا کوئی حق نہیں۔ یہ نقلی استحقاق صرف غرور نفس کا دھوکہ ہے، اور غرور اس انسان میں اس وقت تک نہیں آ سکتا جب تک وہ بدقسمت نہ ہو۔ تکلیف کے راستے روشنی ملتی ہے، روشنی کے راستے نور۔
اس عدالت سے ڈرنا چاہیے جس میں وکیل، گواہ اور جج اللہ ہوگا، اور پھر ایک اعلان ہوگا، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں آج الگ ہو جاؤ۔ ڈریے اس دن سے، اس یوم حساب سے، خدا را سنبھل جائے اے انسان۔ جتنا تم اندر پہاڑ کی گہرائیوں میں اتر آئے ہو، اتنا اپنے اندر اتر جاتے تو یہاں نہ آنا پڑتا۔ تم نے راستہ گم کر دیا ہے، لیکن کوئی بات نہیں، زندگی کا راستہ گم شدگی سے ہی نکلتا ہے۔ روح جسم سے افضل ہوتی ہے، بڑے سے بڑا غم اور تکلیف سہ جاتی ہے، تو بس روح کو افضل رکھو۔ روح کی طاقت ہی اصل طاقت ہوتی ہے۔ جس کی روح کامل اور فاضل ہے، اسے کوئی نہیں ہرا سکتا۔ مجھے کامل انسان ہونا ضروری نہیں لگتا، مجھے بس اتنا کافی ہے کہ میں منافقت نہ کروں، دھوکہ نہ دوں، خوشامد نہ کروں، اور لوگوں کو صرف ضرورت کے وقت نہ پہچانوں۔ کچھ ان کہی، میں زندگی ہوں، مجھے مت ازل ابد میں گواہ، پس و پیش سے نکل اور مجھے بصر کر دے۔ آپ کو دیکھ لیں یہ مقصد بینائی ہے، آپ کو جان لیں یہ مطلب دانائی ہے۔ شیخ کہتے ہیں، اگر تمہارا دل میرے ساتھ ہے تو تم یمن میں بھی مجھے اپنے ساتھ پاؤ گے، اگر تمہارا دل مجھ سے دور ہے تو تم مجھ سے بہت دور ہو، خواہ میرے ساتھ ہی کیوں نہ بیٹھے ہو۔ یہی حقیقت ہے۔ یہ دنیا بہادر اور ڈیرنگ لوگوں کے لیے ہے۔ بہت سی عورتیں گرتی ہیں اور بہت سی گر کر اٹھتی ہیں، مگر جیتتی صرف وہی ہیں جو ہنس کر اٹھتی ہیں۔ اللہ دینا چاہتا ہے تبھی تو خواب دکھا رہا ہے، ہاتھ اٹھا کے مانگنے کی توفیق دے رہا ہے۔ جلد خوشیاں تمہارا مقدر ہوں گی انشاءاللہ العزیز۔ امام ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ سلف صالحین پسند کرتے تھے کہ بچہ جب بولنا شروع کرے تو اسے 7 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھایا جائے، تاکہ وہ سب سے پہلے جو بات کرے وہ یہی ہو۔ غربت انسان کو اپنے ہی شہر میں اتنا اجنبی بنا دیتی ہے کہ اپنے لوگ بھی پہچاننے سے انکار کر دیتے ہیں۔ دیکھنا ایک دن تم شکر کے سجدے میں ہوگے اور آنسوؤں سے تمہارا چہرہ اور جائے نماز بھیگ چکی ہوگی، اور تمہیں سمجھ نہیں آئے گا کہ کس طرح اللہ کا شکر ادا کروں۔ بوسیدہ تھی کتاب زندگی کے ورق پرانے، مگر کچھ دیر جو پڑھے بہت دیر اچھا لگا۔ جب لوگ طے کر لیتے ہیں کہ اب تعلق نہیں رکھنا تو پھر وہ پتھر کے بن جاتے ہیں۔ ان پتھروں کے آگے آپ جتنا مرضی رو لیں، معافیاں مانگ لیں، منتیں کر لیں، وہ پھر کہاں جواب دیتے ہیں۔ بکثرت درود شریف پڑھنے سے انسان کے اندر یہ کمال پیدا ہو جاتا ہے کہ کم مدت میں بہت زیادہ تعداد میں درود شریف پڑھ سکتا ہے۔ اس کا تعلق اس کی محبت، محنت اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی چشم عنایت سے ہے۔ جو آج ہمیں اڑنے کا حوصلہ دیتا ہے وہ کل کی ٹھوکریں، آنکھوں کے آنسو اور قدموں کی تھکن تھی۔ جن لمحوں میں ہم زمین پر گھسٹ رہے تھے وہی اصل بنیاد ہیں ہمارے عروج کی۔ اللہ کو بہت پسند ہے جب انسان 1000 گناہوں کے بعد بھی اس کی طرف رجوع کرتا ہے، ٹوٹی پھوٹی ہی صحیح لیکن اس سے معافی مانگتا ہے، کچی ہی صحیح لیکن اس سے توبہ کی درخواست کرتا ہے۔ یہ ٹوٹی پھوٹی اور کچی سی فریادیں ہی اللہ کو بہت پیاری لگتی ہیں اور وہ معاف کر دیتا ہے۔ وہ اللہ بہت مہربان ہے۔ عمر کا تعلق سالوں سے نہیں ہوتا،
بعض اوقات انسان عین جوانی میں صدیوں پرانا ہو جاتا ہے۔ یقین مضبوط ہو تو اللہ کا ہر فیصلہ سکون دیتا ہے۔ جب تم سکون کی کمی محسوس کرو تو اپنے رب کے سامنے توبہ کرو، کیونکہ یہ انسان کے گناہ ہی ہیں جو دل کو بہت بے چین رکھتے ہیں۔ کچھ انسانوں میں یہ وصف ہوتا ہے کہ وہ عیب دیکھ کر بھی ساتھ نہیں چھوڑتے۔ زندگی کو زیادہ لمبا تصور نہ کیا کریں۔ جس مستقبل کے بارے میں ہم دن رات سوچتے ہیں، ہو سکتا ہے وہ مستقبل آئے ہی نہ۔ اللہ فرماتا ہے، زیادہ سوچنا، شکایت کرنا، خود پر بہت زیادہ دباؤ ڈالنا بند کرو۔ اس کے بجائے اللہ پر اعتماد کرو۔ تمہارا اللہ پر بھروسہ کہاں ہے؟ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں، میں اپنے بندوں کو کبھی مایوس نہیں ہونے دے گا۔ وَلَا تَيْأَسُوا مِن رَّوْحِ اللَّهِ، یہ میرے اللہ کا وعدہ ہے، اور اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ دولت اور حسن کی لالچ میں کبھی اپنی سیرت خراب مت کرنا، کیونکہ دولت دنیا میں ہی ختم ہو جائے گی اور حسن مٹی میں دفن ہو جائے گا، لیکن اچھی سیرت آخرت تک تمہارا ساتھ دے گی۔ حاصل زندگی حسرت کے سوا کچھ بھی نہیں۔ یہ کیا نہیں، وہ ہوا نہیں، یہ ملا نہیں، وہ رہا نہیں۔ طویل غلامی انسان سے آزادی کا احساس بھی چھین لیتی ہے۔